رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام اعجاز محی الدین وسیم صاحب، محترم ذمہ داران جماعت، مرد و خواتین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر حیدرآباد کے حالات اور یہاں کی اخلاقی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت اسلامی ہند نے فیصلہ کیا تھا کہ 15 روزہ ایک مہم منائی جائے گی۔ اس مہم کے تحت شہر حیدرآباد میں مختلف پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں، فیلڈ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اسلم ایکٹیویٹیز اسلم علاقوں میں اور دیگر مختلف مقامات پر، اور آج کا یہ جلسہ انہی ایکٹیویٹیز کی ایک کڑی ہے۔ حضرات گرامی، اسلام اس دنیا میں امن و سلامتی پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کے معنی میں خود یہ بات مضمر ہے کہ اسلام سلامتی چاہتا ہے اور دنیا میں عافیت قائم کرنا چاہتا ہے۔ مسلمان عافیت سے رہنا چاہتے ہیں اور دیگر انسانوں کو بھی عافیت کے ساتھ رہنے مدد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات اکرامی، مسلمان کی ذمہ داریوں میں بات شامل ہے کہ وہ امن و آشتی اور ایک دوسرے کے ساتھ تحمل و برداشت، بقائے باہمی، یعنی سب مل کر ایک ساتھ بہتر انداز میں جینا اور احترام آدمیت، احترام انسانیت، ان تمام اوصاف سے تو متصف ہو۔ یہ صفات بحیثیت مسلمان انفرادی طور پر بھی اور پھر اجتماعی طور پر بھی ان تمام صفات کا ہمارے اندر ہونا لازمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ بات بتائی تھی کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت میں تمہارے شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں مقرر کی گئی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں قتل کے جو واردات ہوئے ہیں اس پر آواز اٹھنی چاہیے اور پھر اجتماعی طور پر ہم اس کے خاتمے کے لیے، ان اخلاقی خرابیوں کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہم نے اس مہم میں نہ صرف قتل پر آواز اٹھائی ہے بلکہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ان قتل کے پیچھے جو وجوہات کار فرما ہیں ان وجوہات کو ایڈریس کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان قتل کے پیچھے چھوٹے چھوٹے تنازعات ہیں، چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں، گھریلو جھگڑے ہیں، اخلاقی خرابیاں ہیں، ہمارے نوجوانوں میں نشہ اور شراب نوشی کی بری عادتیں ہیں، پھر نوجوانوں کی بے راہ روی ہے، پھر خواتین کی بے راہ روی ہے۔ گویا کہ یہ معاشرہ مختلف اخلاقی خرابیوں میں ملوث ہے، لہٰذا ان اخلاقی خرابیوں کو ایڈریس کیا جائے اور ہمارے اس معاشرے کو ان تمام برائیوں سے پاک کیا جائے، کیونکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ ہماری ذمہ داری ہے کہ برائیوں کو روکیں اور نیکیوں کو فروغ دیں، اور اسی میں ہماری فلاح، ہماری کامیابی مضمر ہے۔ یہ حدیث بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک ضعف الایمان۔ جب کبھی ہم برائی دیکھیں تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ یہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن ہماری ذمہ داری ہے کہ جب کبھی ہم برائی دیکھیں، جب کبھی کوئی اخلاقی خرابی دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ استطاعت کسی وجہ سے ہم محسوس نہیں کرتے کہ ہم اس قدر استطاعت نہیں رکھتے تو ہم اپنی زبان سے ان اخلاقی خرابیوں کو، ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ کم از کم بحیثیت مسلمان آج کے اس معاشرے میں، حیدرآباد میں، ہم یہ استطاعت ضرور رکھتے ہیں، یہ قابلیت ضرور رکھتے ہیں کہ جہاں کہیں ہم برائی دیکھتے ہیں تو فوراً اس کو برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں، لیکن اجتماعی طور پر یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ہم بڑی بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم ان تمام اخلاقی خرابیوں کے دیکھنے کے باوجود، اس سماجی بحران کی کیفیت کو محسوس کرنے کے باوجود ہم خاموش بیٹھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام باتوں کو ایڈریس کیا جائے۔ یہ کوئی رد عمل نہیں ہے کہ پچھلے چند دنوں میں قتل کے کچھ واردات ہوئے ہیں اور یہ ہمارا رد عمل، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کام جماعت اسلامی نے پہلے بھی کیا ہے۔ اس مہم کو بطور یاد دہانی ہم نے آغاز کیا ہے اور اس مہم کے بعد بھی ہماری یہ کوششیں جاری رہیں گی۔ ہم رکیں گے نہیں، ہم اپنی کوششیں یہیں ختم نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کے بعد بھی جاری رکھیں گے۔ ہم یاد دہانی کے لیے اس مہم کو ہم نے چھیڑا ہے۔ اس مہم میں اور اس مہم کے بعد ہم تمام مرد و خواتین سے، نوجوانوں سے، بوڑھوں سے، سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر ان اخلاقی خرابیوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ جب تک
یہ ان اخلاقی خرابیوں کو محسوس کرنے کے باوجود بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ آگ دوسرے گھروں سے آگے بڑھتے ہوئے خدا نخواستہ ہمارے گھروں تک بھی پہنچ جائیں۔ ہم اپنے گھروں کو بھی ان اخلاقی خرابیوں سے روکنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی، ہم اپنے آپ کا جائزہ بھی لیں۔ ہم محلوں میں کوشش کرتے ہیں، ہم اسلم علاقوں میں گئے ہیں، وہاں ہم نے کوشش کی ہے، مختلف نوجوانوں سے ہم نے ملاقاتیں کی ہیں، اسکولوں میں لیکچرز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں اس اجتماع گاہ میں موجود تمام افراد سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنی ذات کا بھی جائزہ لے کر دیکھیں کہ کہیں یہ اخلاقی خرابیاں اپنے اندر تو موجود نہیں ہیں، کہیں یہ اخلاقی خرابیاں اپنے گھروں تک پہنچ نہیں گئی ہیں۔ کیا ہمارے گھروں میں موجود نوجوان، ہمارے خاندان میں موجود نوجوان کیا ان اخلاقی خرابیوں سے بچے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم نے محسوس کیا کہ کئی ایسی خواتین ہیں کہ ان کے گھروں میں ان کے شوہر یا پھر ان کے بچے نشہ میں ملوث ہیں، شراب نوشی میں ملوث ہیں، وہ ان کو روک تک نہیں سکتی، انہوں نے ہم تک اپروچ کیا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے گھروں تک پہنچیں، ان افراد سے ملاقاتیں کریں اور ان کو نشے سے، شراب سے، نوجوانوں کی بے راہ روی سے، ان تمام سے ان کو روکیں۔ یہ لہٰذا اس اصلاح کا آغاز میں اپنے ذات سے کرنی چاہیے، پھر اپنے گھر کو، اپنے گھر کی اصلاح کریں، اپنے خاندان کی اصلاح کریں، پورے معاشرے کی اصلاح کریں، اپنی زبان، اپنا رویہ، اپنے معاملات، اپنی تجارتیں، گویا کہ ہر سطح پر ہمیں جائزہ لینا ہے، اور اسلامی معیارات پر کیا ہم اتر رہے ہیں کہ نہیں ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے، کہ ہمارے اخلاق اسلامی معیارات کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہم کہیں ایک برائی کو دیکھ کر خاموش تو نہیں ہو جاتے، گویا کہ ایک برائی کو دیکھیں اور اس کو معمولی سمجھے، یہ مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، کہ برائی کو دیکھنا اور اس معمولی سمجھنا گویا کہ ہماری بہت بڑی اخلاقی خرابی ہے، گویا کہ ہماری ایک اخلاقی شکست ہے کہ ہم برائی کو دیکھتے اور خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس برائی کو، ان اخلاقی خرابیوں کو فوراً روکنے کی کوشش کریں۔ ہماری خاموشی یا پھر ان برائیوں کو دیکھ کر، ان اخلاقی خرابیوں کو دیکھ کر ایک خاموش تماشائی بن جانا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور ایک جرم کی ایک شکل ہے۔ ہم کو اس کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، آئیے ہم سب ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ نہ صرف جماعت اسلامی، بلکہ جماعت اسلامی ہند کا اکیلا کام نہیں ہے، یہاں موجود دیگر جماعت تنظیمیں، دیگر جماعتیں، چھوٹی چھوٹے NGOs سب مل کر اس کام میں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم جد و جہد کریں گے، اور انشاءاللہ برائی کے خاتمے کے لیے مسلسل ہم کوشاں رہیں گے، اور ایک بہترین سماج کی تعمیر میں ہم اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، ہم اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ جماعت اسلامی یہی کوششیں مسلسل کرتی رہتی ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش جاری رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ سماج میں موجود تمام برائیوں کے مکمل خاتمے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور ہمیں انفرادی طور پر بھی، اپنے اجتماعی طور پر بھی ان برائیوں کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔